خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ عزیز طلباء اور میرے عزیز بھائیوں، الحمدللہ یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی اس بات پر کہ مدرسہ حاضہ کے طلباء نے جو اس ہفتے میں رہ کر جو تیاریاں کی ہے اور کر رہے ہیں، بالخصوص جمعرات کی رات میں اس کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں اس بزم کی شکل میں۔ اور جب طلباء میں ایسی محنتیں مسلسل ہوتی رہتی ہیں تو آگے چل کر مستقبل کا راہ ہموار ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک طالب علم اس چہار دیواری کے میں رہ کر اس بزم خطابت میں حصہ لے کر اور اپنے ہی ساتھیوں کے درمیان اپنی بات کو پیش کرتا ہے، چاہے اس بات کو پیش کرنے میں اس کو دشواریاں ہوتی ہیں، ڈر لگتے ہیں، لیکن کل جا کر وہ بڑے اس چیزوں میں نظر آنے لگتے ہیں۔ وہی طالب علم جو آج اس جمعرات کی بزم خطابت میں آ کر اپنے ساتھیوں کے درمیان بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کو استاد محترم قاری فرقان آپ کو ملا۔ اس کی محنت اس بچوں سے سننے پر یا کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو الحمدللہ اس مدرسے میں آ کر جو تعلیم ہونا چاہیے الحمدللہ دکھ رہا ہے۔ آج اگر یہ بچے نظامت سنبھال رہا ہے تو الحمدللہ کل جا کر وہ آگے چل کر پورے نظام کو سنبھالیں گے، اپنے معاشرہ کو سنبھالیں گے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو بھی تبدیل کریں گے۔ اس مدرسے میں رہ کر یہ بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کل جا کر انشاءاللہ اس مدرسے کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہ زندگی ایک امیر کی حیثیت سے گزاریں گے، لوگوں کو چلائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دین کس کا نام ہے، ایمان کس کا نام ہے، رمضان کے تقاضے کیا ہے، قرآن کا تقاضا کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے۔ یہی مدرسے کے بچے ہیں جو ہم مسلمانوں کی رہبری کرتے ہیں۔ آج اگر قرآن کی تعلیمات کو پڑھ رہے ہیں، لوگ تراویح میں سنتے ہیں، لوگ نماز کے طریقے کو سنتے ہیں، چاہے وہ تعلیم میں بیٹھ کر ہو، چاہے وہ جلسے میں جا کر ہو، چاہے وہ فضائل میں سن کر ہو، یہی مدرسے کے طلباء ہیں جو آگے چل کر مصنف بنتے ہیں، یہی مدرسے کے طلباء ہیں جو آگے چل کر صحافی بنتے ہیں، یہی مدرسہ کا طلباء ہے جو آگے چل کر اپنے معاشرے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی اسکول کا بچہ نہیں ہوتا، کوئی یونیورسٹی کا طالب علم نہیں ہوتا، کوئی کالج میں پڑھنے والا طالب علم نہیں ہوتا، یہی مدرسے کے وہ طلباء ہیں جو اس مدرسے میں رہ کر قرآن کی فہم کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اگر آج یہ مدرسے نہ رہے، یہ مدرسے میں پڑھنے والے یہ طلباء نہ رہے، اس مدرسے میں پڑھنے والے قرآن کو سمجھنے والے نہ رہے تو ہمارے سماجوں کے اندر گمراہیاں بڑھے گی، ہمارے سماجوں کے اندر ظلم بڑھے گا، ہمارے سماجوں کے اندر اتیاچار بڑھے گا۔ اسی مدرسے کا دین ہے جو مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس گھر میں اگر دین کی تعلیم نہ ہو، جس گھر میں قرآن کی تعلیم نہ ہو، جس گھر میں حدیث کی تعلیم نہ ہو، وہ گھر تو دنیاوی اعتبار سے تعمیر کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں وہ گھر بلکہ تاریکی کا سبب بنتا ہے۔
اگر جس گھر میں دنیاوی کامیابی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے یا عارضی طور پر دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے، لیکن اس گھر میں ایک عالم دین ہے، اس گھر میں ایک حافظ قرآن ہے، تو وہ گھر دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس گھر کو کامیاب بنانے کے لیے یہی مدرسہ ہے، اور یہی مدرسے میں پڑھنے والے یہ چھوٹے موٹے بچے جو اس مدرسے میں رہ کر مدرسے کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، مدرسے کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو اپنے سماج کو بھی بنانا ہے۔ سماج جو گمراہی میں جا رہے ہیں، اس سماج کو ایک اچھائی پر لانا کس طرح ہے؟ جب تک وہ طلبہ اور یہ مدرسے کے طالب علم جب تک مدرسے میں رہ کر قرآن کی تعلیم کو حاصل نہیں کر سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ کسی صحابی کی بات جھوٹا ہو سکتا ہے، کسی مصنف کی بات کو ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سب سے بہتر معلم اور سب سے بہتر طالب علم وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے۔ الحمدللہ آپ اور ہم بہت ہی بڑا خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو چھانٹ کر اس مدرسے میں ڈالا۔ جس طرح سے دنیا کا یہ رواج رہا ہے کہ چاہے دنیا بھی ہو چاہے کسی بھی طرح سے ہو، جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ چیز مختصر سی ہوتی ہے، جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ چیز مختصر سی ہوتی ہے۔ اب سونے کو لے لیجیے، سونا بالکل عمدہ سا ہے اور ایک طرف سونا ہے بالکل چھوٹا سا دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف لوہے کو لے لیجیے، وزن میں لوہا زیادہ بڑھے گا لیکن سونا کم ہوگا، لیکن اس کی قیمت اس لوہے سے زیادہ سونے کی ہے۔ دیکھنے کو تو چھوٹا ہے لیکن اس کی قیمت بڑی ہے۔ لیکن مدرسے کی طالب علم لگتے ہیں چھوٹے ہیں، لیکن انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کی کامیابی ہے اور دنیا میں بھی اس کی کامیابی ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بس امید ہے کہ انشاءاللہ ناظم مدرسہ قاری فرقان صاحب کی اگر محنت رہے گی تو انشاءاللہ ہمارا بھٹا باری انشاءاللہ یہی سب طالب علم سنبھالیں گے، یہی سنبھالیں گے۔ اسی کے ذریعے سے دین پھیلے گا، اسی کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کام ہوگا۔ اگر مدرسے کے طالب علم دعوت میں نہیں لیں گے، مدرسے کے طلبہ دعوت تبلیغ میں حصہ نہیں لیں گے، تو وہ صحیح جا کر دعوت کے کام نہیں ہو سکتا۔ دعوت کے کام کے لیے بنیادی طور پر تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تعلیم نہیں ہوگا، صحیح ڈھنگ میں ہم دعوت نہیں دے سکتے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہی مدرسوں کے ذریعے سے انشاءاللہ مبلغ پیدا ہوگا، داعی اسلام پیدا ہوں گے، مفسر قرآن پیدا ہوں گے، محدث پیدا ہوں گے۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کر یہ مدرسہ اور ترقی کرے گا، اور یہ اس مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کامیاب ہو کر نکلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔